میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت تلاوت کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن Ramani Islamic Official. مبینات من الہدی والفرقان. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت کا بھی ذکر کیا. اس آیت کے اندر رمضان المبارک میں اتارنے والے بابرکت قرآن کو ذکر کیا اور اس رمضان المبارک کے اختتامی حصے میں جو لیلۃ القدر کی رات نازل ہوئی اس کا بھی تذکرہ کیا. علماء کرام نے اس آیت کے اندر 3 چیزیں ذکر کی ہیں. آیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. آیت کے پہلے حصے میں رمضان المبارک کی فضیلت کا تذکرہ ہے. آیت کے دوسرے حصے میں رب کائنات نے جو اپنی آسمانی کتاب اتاری ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں. رب کریم نے اس آیت کے اندر اپنی اس کتاب کا بھی تذکرہ کیا. آیت کے آخری حصے میں رب کائنات نے اپنی اس کتاب کے نازل کرنے کے مقصد کو ذکر کیا. چنانچہ پہلے حصے کے اندر رب کائنات نے اس کی فضیلت اس انداز سے ذکر کی. فرمایا کہ جب میری امت گناہوں کے سمندروں میں ڈوب جاتی ہے، سالہ سال گناہ کرتی رہتی ہے، تو سال کے 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ میں ایسا نازل کرتا ہوں جس کے اندر میں اپنی رحمت کے بے بہا سمندر بہاتا ہوں، جس کے اندر میں اپنے انوارات بہاتا ہوں، جس کے اندر میری ہر وقت تجلیات برستی رہتی ہیں. اس مہینے کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میرا بندہ 11 مہینے سے گناہ کرتا جا رہا ہے، اس مہینے کے اندر وہ اپنی بخشش کے فیصلے کرائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کو بقیہ تمام مہینوں سے افضل، اعلیٰ اور اعظم بنایا. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی عظمت والا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی رفعت والا ہے، بڑا ہی شایان شان والا ہے. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس رمضان المبارک کی تیسری تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رب کائنات نے صحیفے نازل فرمائے. اس رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو رب کائنات نے اپنی 4 آسمانی کتابوں میں سے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. اس رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو رب کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں میں سے زبور کو، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. اسی رمضان المبارک میں رب کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمایا. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ہر رات کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی، اس مہینے کی ہر رات میں عالم رب کائنات عالم دنیا پر، یعنی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور ہر رات آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کے فیصلے کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کی تنگی دور کرانے والا جس کا میں رزق مشاہدہ کروں؟ ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا جس کو میں عافیت دوں؟ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات نے جہاد کو فرض قرار دیا، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کچھ یوں ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے وفات پائی. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی
انتقال ہوا، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزے کی فضیلت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ علماء کرام نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو جاننے سے انکار کر دے گا، بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، استاد شاگرد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ اس موقع پہ اوپر حضور علیہ السلام اپنی اس گناہگار امت کی شفاعت کرائیں گے۔ اسی حدیث کے ضمن میں لکھا کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام اپنی اس گناہگار امت کی سفارش کریں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کے مکمل روزے رکھے گا، رب کائنات اس کی مکمل طور پر بخشش کے فیصلے فرمائیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے جاتے، گرمی کی شدت کی وجہ سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، دین کو مشکل ہونے کا نام کہتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 11 مہینے تمہیں سکون کے دیے، صرف ایک مہینے کی قربانی اللہ تبارک و تعالی مانگتے ہیں۔ ہم اس مہینے کے اندر بھی اس مہینے کے روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور تراویح پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں۔ رب کائنات جس انسان پر راضی ہوتے ہیں، جس انسان کو توفیق دیتے ہیں، جس انسان سے رب کائنات پیار اور محبت کرتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اسے رب کائنات رمضان المبارک کی مکمل طور پر تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جس سے رب کائنات راضی ہوتے ہیں، اسے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بات توفیق کی ہوتی ہے، یہ ہر کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے توفیق نہیں ملتی۔ یہ جو بہانے بناتے ہیں کہ ہم سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، دراصل رب کائنات کی ان پر ناراضگی ہوتی ہے، جس وجہ سے رب کائنات ان کو اس بابرکت مہینے سے محرومی عطا فرماتے ہیں۔ اس توفیق کے واقعے پر ایک واقعہ ہے کہ ایک مالک اور نوکر کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ مالک دین سے بے رغبتی کرتا تھا، نمازیں ادا نہیں کرتا تھا، سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، بڑا مالدار تھا، لیکن زندگی کے اندر کبھی اس نے حج نہیں کیا۔ لیکن اس کا ایک نوکر تھا جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، سالانہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ اس پر حج فرض ہوا تو اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج بھی ادا کیا۔ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نوکر نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آگے کچھ چل کر مسجد نظر آئی۔ نوکر نے مالک سے اجازت طلب کی کہ اے مالک، اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں۔ مالک نے بڑی مشکل سے اسے اجازت دی۔ نوکر مسجد کے اندر چلا گیا، جا کر اس نے بڑے اطمینان اور خلوص سے رب کائنات کی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ مالک باہر بڑے انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مالک نے سوچا کہ مسجد کا دروازہ بند تھا، نوکر اکیلا گیا ہے، اس نے خود جا کر مسجد کا دروازہ کھولا۔ مسجد کے اندر کوئی مؤذن بھی نہیں، مسجد کے اندر کوئی امام و خطیب بھی نہیں، مسجد کے اندر کوئی تبلیغی جماعت بھی نہیں، لیکن اس بندے نے اتنا دیر لگا دی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ دیر اور انتظار کرنے کے بعد مالک چلا کر نوکر کو بلاتا ہے کہ اتنا دیر کیوں لگا دی، کون ہے جو تجھے واپس نہیں آنے دیتا؟ تو مالک نے جواب دیا، توفیق کی بات ہوتی ہے، جو ذات تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں دیتی، وہی ذات مجھے باہر آنے کی توفیق نہیں دے رہی۔
آج ہمارے گھر کوئی اگر مہمان آئے تو ہم اس کا بڑا ہی ادب و احترام کرتے ہیں کہ واپس جا کر ہماری تعریف کرے گا، بالخصوص وہ مہمان جو ہمارے بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئے، ہمارے گھر والوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے، ہم اس کے لیے پورا پروٹوکول کرتے ہیں، ہم اس کی ہر قسم کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہم اس کے آرام دہ سکون کے لیے انتظام کرتے ہیں تاکہ واپس جا کر ہمارا کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ کرے۔ یہی مثال رمضان المبارک کی ہے۔ رمضان المبارک بھی ہمارے پاس ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے آتا ہے۔ سال کے بعد رب کائنات صرف ایک ماہ کے لیے ایک مرتبہ بھیجتے ہیں رمضان المبارک کو، یہ بھی ہمارے پاس بطور مہمانی کے آتا ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح طرح ادب و احترام کرتے ہیں، اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہم مکمل طور پر تراویح پڑھتے ہیں، مکمل طور پر ہم اس کے اندر فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہم مکمل طور پر جملہ عبادات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بھی واپس جا کر اللہ کے حضور شکوہ کرتا ہے، اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ اے رب کریم، آپ نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا، اس بندے نے میرا مکمل طور پر ادب و احترام کیا، اس بندے نے میری تراویح بھی ادا کی، اس مہینے کے اندر اس رمضان المبارک میں اس بندے نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اس نے فطرانہ بھی صحیح طور پر ادا کیا، یہ بندہ میرا مکمل طور پر احترام کرتا رہا۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی سفارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے رمضان المبارک کا احترام نہ کیا، اس کے ہم نے روزے چھوڑ دیے، ہم نے اس کی جملہ عبادات چھوڑ دی، قرآن مجید سے ہم نے دوری اختیار کر لی، تو یہ قرآن، یہ رمضان المبارک اللہ کے حضور جا کر جھگڑا کرتا ہے کہ اللہ تم نے مجھے اس بندے کے پاس مہمان بنا کر بھیجا جس بندے کو مہمان کی قدر ہی نہیں تھی، تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا جس نے میرا کوئی احترام نہیں کیا، جس نے میرا کوئی ادب نہیں کیا۔ اس رمضان المبارک میں نہ اس نے تراویح پڑھی، نہ اس نے روزے رکھے، نہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، مجھے ذلیل و خوار کرتا رہا، تو وہ اللہ کے حضور جھگڑا کرتا ہے، اے رب کریم، جس طرح اس مہینے نے مجھے ذلیل و خوار کیا، آپ بھی اس کو اسی طرح ذلیل و خوار کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر ناراضگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اسے طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بیابانوں، صحراؤں اور جنگلوں کے اندر آبپاشی کا نظام بہت کم ہوتا ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، بہت صحرا ہوتا ہے، لیکن جب کبھی رب ذوالجلال کی طرف سے وہاں پر ابر کرم برستا ہے تو وہاں پر زمین بھی سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، زمین سے سرسبز و شاداب سونپلیں نکل آتی ہیں، درخت بھی سرسبز و شاداب شاخیں نکالنے شروع کر دیتے ہیں، غرض یہ کہ ہر چیز ہریالی ہو جاتی ہے۔ یہی مثال رمضان المبارک کی ہے کہ سارے 11 مہینوں کے اندر انسان گناہ گر کر کے اس کی مثال ایک بنجر زمین کی سی ہو جاتی ہے۔ جس طرح بنجر زمین کسی کوئی کام کی نہیں ہوتی، اسی طرح انسان بھی گناہ کر کے انسان کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نیکی کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، نیکی کی طرف اس کی رغبت اور دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک مہینہ بھیجتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میرا بندہ اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش کرائے اور میری جملہ عبادات کو پورا کرے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ اب یہاں پر اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ آیا سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے یا ہم پر نعوذ باللہ جو جبر کیا گیا ہے؟ تو
تو رب کائنات نے اس کو واضح کرتے ہوئے آیت کے اگلے حصے میں ذکر کیا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے امت محمدیہ، آپ اس بات پہ سوال نہ اٹھاؤ کہ ہم سے پہلے والے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے یا صرف ہم پر، تو اس کی نشاندہی کر دی کہ تم سے پہلے والوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر امت کے روزوں کی فرضیت کی الگ الگ ترتیب دی۔ کسی امت کے روزہ ہفتے میں ایک بار آیا کرتا تھا، کسی امت کے روزہ ہفتے میں 3 بار ہوا کرتا تھا، کسی امت کا ہفتہ مہینہ، کسی امت کے لیے روزہ مہینہ کی ترتیب سے چلتا تھا۔ ایک مہینہ ان کے لیے روزہ ہوتا تھا، اگلا مہینہ وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو اس امت کی ترتیب کے لیے رب کائنات نے سال کے اندر صرف ایک مہینے کو نازل کیا اور اس ایک مہینے کے اندر 30 روزے رکھے۔ 30 روزوں کو رب کائنات نے اس امت کے لیے فرض کر دیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے روزے کی شدت کی وجہ سے روزے نہیں رکھے جاتے، خاص کر مزدور حضرات روزے نہیں رکھتے، روزہ توڑ دیتے ہیں۔ وجہ پوچھی جائے تو کہتے ہیں کہ روزے کی بھوک اور پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ روزہ کی چھوڑنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ذکر کی کہ بندہ اگر کسی سفر کی حالت میں ہو تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بندہ بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ جس کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے، اس کی جان کے چلے جانے کا خدشہ ہے، اس صورت کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ فقہائے کرام نے اجازت نہیں دی کہ روزہ چھوڑا جائے۔ آج کل مزدور حضرات جو روزہ چھوڑتے ہیں، اس کے بارے میں مفتیان کرام نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ جن کو روزے کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں، روزہ ان کے لیے بھی رکھنا فرض ہے، لیکن ان کے لیے صورت نکالی گئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مزدور آدمی مالک کو راضی کر لے کہ میں تیرا کام رات کو کروں گا، دن کے اندر مجھے روزہ ہوتا ہے، اس صورت میں اگر مالک راضی ہو جائے تو اس صورت میں اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں، روزہ رکھے، رات کے اندر کام کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالک کے ذمہ ہے کہ مزدور سے جہاں پر 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کراتا ہے وہاں پر 2 گھنٹے کی ڈیوٹی کرا لے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کا بوجھ کم کر دیا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ تیسری صورت یہ ذکر کی کہ اگر روزے کی بھوک اور پیاس لگتی ہے تب بھی روزہ رکھے گا، لیکن جب وہ دیکھے کہ دن کے اندر مجھے روزے کی بھوک اور پیاس بڑھ گئی ہے، روزہ کنٹرول نہیں ہو رہا، بھوک کی شدت اتنا بڑھ گئی ہے کہ خطرہ ہے کہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، اس کی جان نہ چلی جائے، یہ اس کو کوئی ایسی بڑی بیماری لاحق نہ ہو جائے جو اس کی جان کے لیے خطرہ بن جائے، تو اس کے لیے مفتیان کرام نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ صبح کا روزہ رکھے، جس وقت اس کی بھوک اور پیاس کی شدت حد سے بڑھ جائے اس وقت روزہ توڑ دے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ روزانہ صبح روزہ رکھے گا، جب اس کو روزہ کی شدت اور بھوک پیاس برداشت نہ ہو اس وقت روزہ توڑ دے اور بقیہ اگلے مہینوں میں اس کی قضا کرے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو مفتیان کرام نے لکھا کہ صرف 1 ماہ کے لیے اپنے نفس کو تقوی کا عادی بنا لو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف رمضان میں تو ہم نمازی بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، بلکہ 11 مہینوں میں ہم فحاشی کے کام کریں۔ مفتیان کرام نے رائے کے طور پر ذکر کیا کہ صرف 1 مہینے کے اندر اپنے آپ کو تقوی کا عادی بنا لو، کیونکہ انسان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس کو مسلسل طور پر تقوی کا کہا جائے تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک مہینہ کر کے اس کو تقوی کا کہا جائے گا، 1 مہینہ اس کو تقوی کا کہے، جب 1 مہینہ مکمل ہو جائے تو 1 مہینہ اگلا عہد کر لے کہ اس مہینے کے اندر بھی میں تقوی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ جب وہ مہینہ پورا ہو جائے تو اس سے اگلا مہینہ یہ عہد کر لے کہ اب 2 مہینے مکمل ہو چکے، تیسرا مہینہ بھی میں تقوی کے مطابق گزاروں گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ انہوں نے مثال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ چلیں جہاں آپ کے ارد گرد کانٹے ہوں، درمیان میں چلنے کے لیے صرف چھوٹا سا راستہ ہو، تو آپ اس راستے پر چلیں گے، اپنے
اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر چلیں گے، کہیں کانٹوں سے الجھ نہ جائیں، کانٹوں سے الجھ جائیں گے جو جسم کو بھی چبھیں گے، کپڑوں کا بھی نقصان ہے۔ تو یہی مثال تقویٰ کی ہے کہ انسان کے ارد گرد گناہوں کا جھوڑ لگا ہوا ہے، ان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ کر چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل خوف انسان ذہن میں رکھ کر چلے تو اس سے انشاءاللہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رمضان المبارک کا مکمل طور پر ادب و احترام کرنے کی اور اس ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔